الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الكرام ابن الكریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء، تراویح اور وتر کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، کل گزشتہ محفل میں جیسے کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی حضرات آئے اور آ کر کے انہوں نے میرے نبی سے 3 سوالات کیے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو روح کے بارے میں بتائیے، غار والوں کے بارے میں بتائیے اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے رب نے روح کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اللہ کا نور ہے، اور غار والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ 7 افراد تھے جو اپنا ایمان اور اسلام بچانے کے لیے بادشاہ کے دربار سے بھاگ کر گئے اور ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان کفار اور ان یہودیوں کے سامنے ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا۔ آج میں اپنے انداز میں قرآن پاک کی روشنی میں اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے 3 سفر کو بیان فرمایا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اچھی طریقے سے اسے سمجھنے اور محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، جس کو ہم سکندر کہتے ہیں وہی ذوالقرنین ہے، اور جو ذوالقرنین ہے وہی سکندر بادشاہ ہے۔ یہ رشتے میں حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں صرف 4 لوگوں کو بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یعنی کہ دنیا کے اسٹیج پر اسی آسمان کے نیچے 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 مومنین ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مومنین تو ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی تھی، اور ایک تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سکندر بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں مغرب سے لے کے مشرق تک حکومت عطا فرمائی تھی۔ اور کافروں میں 2 بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا میں جنہوں نے حکومت کی ہے، ایک کا نام بخت نصر ہے اور ایک کا نام نمرود ہے۔ اب قیامت سے پہلے ایک اور بادشاہ آئیں گے اس امت میں جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے، ان کا نام ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور ان کی بھی حکومت پوری دنیا میں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات آپ نے سمجھ لیا۔ تو ذوالقرنین ان بادشاہوں میں سے ہے جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی تھی۔ اب ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سنگوں کا سفر فرمایا ہے، یعنی مشرق سے لے کر کے مغرب تک آپ نے سفر فرمایا ہے، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ٹوپی اور تاج پہنتے، اس ٹوپی کے اندر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ ان کے سر کی شکل اور صورت یوں تھی گویا کہ 2 سینگ نکلے ہوں،
اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ 2 قرن انہوں نے گزارے ہیں، لوگوں میں 2 قرن انہوں نے گزارے، 2 زمانے، اور 1 قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی 200 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے الگ الگ قول کیے ہیں، جو بھی ہو انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور سکندر بادشاہ کے نام سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 3 سفروں کو بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے پرانے زمانے کی کتابوں میں پڑھا تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ کون؟ حضرت ذوالقرنین۔ اب یہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ان کا جو 3 سفر ہے وہ مشہور ہے۔ پہلا سفر تو یہ ہے کہ انہوں نے پرانے زمانے کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ کو آب حیات ملے گا، جب وہ آب حیات پئیں گے تو قیامت تک انہیں موت نہیں آئے گی۔ تو چونکہ ذوالقرنین بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں، تو یہ آب حیات کی تلاش میں نکلے، اور ساتھ میں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت حضرت ذوالقرنین کے یہ بڑے وزیر تھے۔ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور پانی کی تلاش میں نکلے یہ، اور نکلتے نکلتے مغرب کی طرف نکلے۔ یہ ہے مشرق اور یہ ہے مغرب، مغرب کی طرف نکلے اور پانی کی تلاش میں، لیکن یہ پانی آب حیات حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، بلکہ حضرت خضر کے مقدر میں تھا۔ انہیں یہ پانی ملا اور آپ نے اسے نوش فرمایا، جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، اور جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں تقریباً لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ذوالقرنین نکلے، اور آپ کے ساتھ آپ کی سپاہ، آپ کی فوج، آپ کا لشکر بھی تھا۔ چلتے چلتے بہت دور تک آپ نے سفر کیا، یہاں تک کہ مغرب کا آپ نے اتنا لمبا سفر طے کیا کہ زمین ختم ہو گئی، اور پھر پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ قرآن میں رب کہتا ہے کہ اس مقام پر یہ پہنچے جہاں پر انہیں سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہوا نظر آیا، یا کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ آج آپ بھی سمندروں کا سفر کریں تو آپ کو یوں لگے گا کہ پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، بہت لمبا سفر کیا، اور یہاں تک کہ زمین ختم ہو گئی۔ اس مقام پر یہ پہنچتے ہیں جہاں سورج انہیں کیچڑ یا پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں پر زمین کے سرحد پر ایک ایسے لشکر سے، ایک ایسی قوم سے ان کی ملاقات ہوئی جو جانور کی چمڑی کو کپڑا بنا کر کے پہنتے تھے، اور سمندر کے مردار جانوروں کو یہ کھایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، نوح علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین کی ان سے ملاقات ہوئی، معافی چاہتا ہوں، اور حضرت ذوالقرنین نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ بہتوں نے اسلام قبول کیا، ان کو آپ نے اپنے لشکر میں جمع کر لیا، اور بہتوں نے اسلام سے انکار کیا تو آپ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ذوالقرنین نے ان کو اپنے اندر کیا کر لیا؟ لشکر میں شامل کر لیا۔ یہ ان کا پہلا سفر تھا مغرب کی طرف۔ پھر مغرب سے مشرق کا آپ نے سفر کیا، مغرب سے مشرق کا آپ نے سفر کیا، اور بہت لمبا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کیا کہ زمین ختم ہو گئی، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک یہ پہنچے۔ وہاں پر بھی آپ کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو بڑی خونخوار قوم تھی، اور وہ قوم جو ہے حضرت ذوالقرنین سے ملاقات کرتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں بھی اسلام کی دعوت عطا فرمائی، ان کا محاصرہ آپ نے کیا۔ بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بعض لوگوں نے انکار کیا۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کو آپ نے اپنے لشکر میں شامل فرما لیا، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا آپ نے ان کو ختم کر دیا۔ مشرق کا سفر ہوا، مغرب کا سفر ہوا۔ تیسرا سفر ان کا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ شمال کا، شمال کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور بہت لمبا انہوں نے سفر کیا، اور اس پورے سفر میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ میں اختصار کے ساتھ کہ بات اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، چونکہ مجھے کچھ دوسری باتیں بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنی ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ ان کا 3 سفر بہت
مشہور ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، ایک مغرب کا سفر، ایک مشرق کا سفر اور ایک شمال کا سفر۔ ادھر جب آپ نے سفر کیا، بہت لمبا سفر آپ نے کیا، وہاں پر بھی آپ کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی جو بالکل کپڑا نہیں پہنتے تھے، بلکہ کپڑا کیا ہوتا ہے اس قوم کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ ایسی زبان بولتے نہ ان کی زبان حضرت ذوالقرنین اور آپ کے لشکر کو سمجھ میں آتی، نہ آپ کی زبان ان کو سمجھ میں آتی، بس اشاروں میں بات چیت ہوتی۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم سے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ایک قوم ہے، نوح علیہ السلام کے اولاد میں وہ قوم آتی ہے جن کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ یاجوج اور ماجوج قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بڑی سرکش قوم ہے، بڑی خونخوار قوم ہے، اور جانور کی طرح ہے، اور موسم ربیع میں یہ لوگ نکلتے ہیں، جتنی ہریالی ہوتی ہے سب کھا جاتے ہیں، انسان جانور چرند پرند سب کو چر جاتے ہیں۔ یہ قوم ایسی ہے، اور اس قوم کی قد کیا ہے، لوگوں نے الگ الگ اس کی جو ہے نا وہ روایتیں بیان کی ہے۔ کسی نے کہا کہ اتنے ہیں، کسی نے کہا 5 فٹ ہے، کسی نے کہا 10 فٹ ہے، کسی نے کہا 50 فٹ ہے، الغرض روایتیں الگ الگ ملتی ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ قوم ہے، حضور ہم آپ کو دولت دیں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم آپ کو عطا کریں گے، بس اس قوم سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ حضرت ذوالقرنین چونکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، بس جسمانی طور پر تم میری حمایت کرو، میری مدد کرو، جسمانی طور پر تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ اب حضرت ذوالقرنین اپنے پورے لشکر کو لے کر یاجوج ماجوج کے پاس جاتے ہیں، تو قوم نے کہا، اس لشکر نے کہا حضور آپ جائیں کیونکہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، فکر نہ کرو، اللہ نے میرے چہرے پر وہ روب دیا ہے، ان کی مجال نہیں کہ وہ میرے قریب آئے، ہے نا، میرے قریب آئے۔ یقیناً کچھ لوگوں کے چہروں پر ایسا روب ہوتا ہے نا، پیچھے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں، سامنے آنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بڑا حادثہ رونما ہوا، بڑا حادثہ، تو صاحب معاملہ کو بلایا گیا، ایک عالم دین کو بلایا گیا، تو عالم دین کے آنے سے پہلے جو منتظمین حضرات تھے آستین چڑھا رہے تھے، ناک ٹیڑھی کر رہے تھے، اور یوں کہیں گے وہ بولیں گے، یوں بولیں گے، یوں بولیں گے، وہ بولیں گے، ساری باتیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عالم صاحب اپنے پورے عالمانہ وقار کے ساتھ عمامہ شریف پہن کر کے مجلس میں آئے، سب میں سناٹا پڑ گیا، کسی میں بولنے کی جرأت نہیں ہے۔ 2 باتوں میں میٹنگ ختم ہو گئی۔ واپسی میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں اس مفتی باوقار کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے پوچھا حضور آپ کے آنے سے پہلے بہت قیل و قال ہو رہا تھا، بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد کسی کی زبان نہیں کھلی۔ کہا علماء کو اللہ نے یہ چیز وراثت میں عطا فرمایا ہے، یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے انبیاء سے، اور خاص طور پر ہمارے نبی سے ملی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ یوں کہ جب مکہ المکرمہ میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کفار مکہ نے اسلام کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسلام کو روک نہ سکے، تو پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو حبیب یمنی کو بلاتے ہیں اور ان سے کہلواتے ہیں۔ حبیب یمنی کے مکہ والوں پر بڑے احسان ہیں، مکہ والے ان کی بات مانیں گے۔ حبیب یمنی بلائے گئے، ابو جہل نے کہا دیکھو محمد بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں، آپ روکو۔ حبیب یمنی چونکہ ایک سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا ابو جہل میں نے تیری تو باتیں سن لی ہے، عتبہ تیری باتیں سن لی ہے، شیبہ تیری باتیں سن لی ہے، ذرا محمد کو بھی بلاؤ، ان کی بھی سنو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضور بلائے گئے اور حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لائے۔ ساری مجلس میں سارے کفار مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کفاران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے حضور تشریف لائے ایسا سناٹا چھا گیا کہ کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، یوں دبے لچے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے، ہے نا، جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ہے نا۔ کافی دیر تک حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مجلس میں کھڑے رہے، کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی، سناٹا چھا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابی یمنی بلاؤ، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے، ہمیں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ تب جا کر کے حبیب یمنی نے اپنی بات رکھی، یعنی حضور کے چہرے پر جو روب اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس روب کے سامنے بولنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، اور وہی وراثت میں علماء کو اللہ نے بعض علماء کو عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے بعض۔
تو حضرت ذوالقرنین کے چہرے پہ وہ روب تھا جب قوم نے کہا حضور آپ مت جائیے، کہیں یاجوج ماجوج آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں. فرمایا نہ، اللہ نے میرے چہرے پہ وہ روب رکھی ہے کہ ان کی مجال نہیں کہ وہ میرے سامنے آئے. ٹھیک ہے، آپ نے جا کر کے معائنہ کیا. 2 پہاڑ یوں موجود ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، اور بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے. اسی راستے سے وہ باہر آتے تھے اور جانوروں، انسانوں، چرندوں، پرندوں اور پھر کھیتی باڑی سب کھا جاتے تھے. وہ قوم آج بھی ہے. آپ سوچیں کیسی قوم ہوگی وہ. اللہ کی قدرت، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، وہ بھی آدم ہی کی اولاد ہے، اور حضرت نوح کی اولاد میں وہ لوگ آتے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری قوم اور لشکر کو لے کر کے کیا کیا، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں گڑھا کھودنا شروع کیا. اتنا لمبا اور گہرا گڑھا کھودا گیا کہ پانی نکلنے لگا. پھر آپ نے پتھروں، تانبا اور لوہے کو پگھلا کر کے اس میں ڈالا اور بہت بڑی زبردست مضبوط دیوار آپ نے قائم کی. چونکہ پہاڑوں پر تو وہ چڑھ نہیں سکتے، یہ ایک ہی راستہ تھا باہر آنے کے لیے. اس راستے کو بھی حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیا، اور آج بھی وہ اسی دیوار کے اندر محفوظ ہیں، اسی دیوار کے اندر وہ لوگ موجود ہیں. اب حضرت ذوالقرنین ادھر آ گئے. اس کو قرآن نے بیان کیا. اب جو یاجوج ماجوج قوم ہے نا، وہ روزانہ آتی ہے دیوار کو توڑتی ہے. حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے روزانہ آتی ہے دیوار کو توڑتی ہے. اب جب تھوڑی دیوار بچ جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ چلو کل آ کر کے توڑ دیں گے، کل آ کر کے توڑ دیں گے. پھر جب کل صبح میں وہ توڑنے کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے. پھر وہ شام تک توڑتے ہیں. جب تھوڑا حصہ بچ جاتا ہے، چلو اب آرام کرتے ہیں، کل آ کے توڑیں گے. روزانہ یوں ہی ہوتا ہے. حدیث میں میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت، قرب قیامت، وہ لوگ آئیں گے دیوار کو توڑیں گے، اور جب تھوڑی بچے گی کوئی کہے گا چلو کل انشاءاللہ آ کر کے توڑتے ہیں. انشاءاللہ کی برکت یہ ہوگی کہ وہ دیوار اتنی ہی رہے گی، اور دوسرے دن آ کر کے وہ توڑ دیں گے اور باہر نکل کر کے آ جائیں گے. یہ انشاءاللہ کی برکت. پھر آ کر کے پوری دنیا میں کوہرام مچائیں گے، پوری دنیا میں گشت کریں گے. جہاں ہریالی ملی، جہاں فصل ملی کھاتے جائیں گے، انسان ملے چرتے جائیں گے، جانور ملے چرتے جائیں گے. پوری دنیا میں صرف 3 ملکوں میں، 3 شہروں میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا. ایک مدینہ المنورہ میں، ایک مکہ المکرمہ میں، اور ایک بیت المقدس میں. 3 جگہ ان کا داخلہ نہیں ہوگا، ورنہ باقی پوری دنیا میں یہ گشت کریں گے. پھر یہ مریں گے کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے. پھر ان کے گردنوں میں کیڑے پڑیں گے، اور اسی کیڑوں سے یہ مر کر کے دنیا سے نیست و نابود اور ختم ہو جائیں گے. یہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رشتے میں حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی لگتے ہیں. انہیں ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اللہ پاک نے جن 4 لوگوں کو پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائے ان میں سے ایک حضرت ذوالقرنین ہے، سکندر بادشاہ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک نے ان کے 3 سفروں کو بیان کیا. ایک مشرق کا سفر، ایک مغرب کا سفر، اور ایک شمال کا سفر. اللہ پاک نے انہیں بڑی حکومت اور سلطنت اور قوت عطا فرمائی تھی. یہ جو کچھ انہوں نے سفر کیا تھا وہ آب حیات کے تلاش میں سفر کیا تھا، لیکن آب حیات حضرت خضر کے مقدر میں تھا. انہیں نصیب ہوا، آپ نے نوش فرمایا، بئی وجہ وہ آج تک زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ چند باتیں. اسی بارے میں اللہ پاک نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی بیان فرمایا. وہ کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا، مصر میں جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے تقریر فرمائی. ایک بات اللہ کو پسند نہیں ہے. کون سی؟ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے پاس علم زیادہ ہے، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہترین قاری ہوں، میں بہترین حافظ ہوں، میں بہترین عالم ہوں، میں بہترین خطیب اور امام ہوں، میرے پاس علم بہت زیادہ ہے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور آپ نے ان کے سامنے تقریر فرمائی. اور تقریر ہونے کے بعد کسی نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بڑا بھی عالم کوئی روئے زمین پر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں. ادھر ان کا یہ کہنا تھا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ تم سے زیادہ جانکر خضر ہیں، تم سے زیادہ علم رکھنے والے خضر ہیں. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مولا ان سے ملاقات کہاں ہوگی؟ کہا سمندر میں. کہا میں کیسے انہیں پہچانوں کہ ان کی ملاقات کی جگہ یہ ہے؟
اللہ پاک نے فرمایا ایک مچھلی لے لو جو بھنی ہوئی ہو، وہ زندہ ہو کر جہاں دریا میں چلی جائے سمجھو وہی خضر کا پتہ ہے، وہی خضر کا پتہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو بھی لے لیے، یہ ان کے خادم تھے، اللہ پاک نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت کو انہوں نے سنبھالا ہے، ان کی قوم کو۔ یہ دونوں نکلے اور ایک مچھلی اور کچھ نمکین اور کچھ روٹیاں لے کر کے سفر شروع ہوا، سمندر کا، دریا کا سفر شروع ہوا، اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ ایک چٹان آئی، ایک پہاڑ آیا سمندر میں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کی گھر سے لیٹ گئے۔ حضرت یوشع سے فرمایا یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر کے چلی جائے وہاں مجھے خبر کر دینا، وہیں ہمیں خضر سے ملاقات کرنی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آرام فرمایا اور پھر اٹھ کر کے چلتے رہے۔ حضرت یوشع بن نون سے یہ بات نکل گئی کہ مجھے بتانا بھی ہے، جہاں آپ نے آرام کیا تھا وہیں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی، وہی حضرت خضر ہے۔ یا ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مچھلی مردہ ہے، بھنی ہوئی ہے، جب خضر کے بارگاہ سے قریب ہوئی اللہ نے اسے حیات عطا فرمائی، اللہ نے اسے حیات عطا فرمائی۔ یہاں سے یہ نقطہ لے کر کے جائیں، اولیاء کرام کی بارگاہ اور اللہ والوں کی بارگاہ سے قریب ہونا یہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ مردہ دلوں کو، جب مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو ہمارا مردہ دل زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ضرور زندہ ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے کافی دیر تک چلتے رہے، بھوک اور تھکن نے آپ کو پریشان کیا۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا لاؤ کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ تب حضرت یوشع بن نون نے فرمایا حضور معاف کریں، جہاں آپ نے آرام کے غرض سے آپ لیٹے ہوئے تھے وہیں وہ مچھلی اٹھ کر کے جا چکی ہے، میں بتانا بھول گیا، اور یہ بھول شیطان کی طرف سے ہے، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے ہم وہیں چلتے ہیں۔ تو جہاں واپس آ کر کے وہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا، جہاں مچھلی جا چکی تھی وہاں بعض اب تک سرنگ بن چکی ہے، سرنگ، اور وہیں سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون گئے تو دیکھا ایک چٹان کے قریب سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ایک بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، حضرت خضر نے جواب دیا۔ حضرت خضر نے پوچھا یہ کون ہے دریا کے اندر ہمیں سلام کرنے والا؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ جناب خضر نے پوچھا کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ ہاں میں بنی اسرائیل کا ہی موسیٰ ہوں۔ تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتاؤں تاکہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا وہ علم آپ مجھے عطا کریں؟ حضرت خضر نے فرمایا آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا ہے اور مجھے طریقت کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے طریقت کا، لیکن آپ میرے ساتھ مجھے برداشت نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں ضرور برداشت کروں گا اور صبر کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا میری کنڈیشن اور شرط یہ ہے میں کچھ بھی کروں آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا، آپ سوال نہیں کریں گے، میں شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کروں تو آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تینوں حضرات نکلے، حضرت خضر، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون، اور پھر یہ دریا کے کنارے پر گئے۔ کشتی میں بہت ساری کشتیاں تھیں، کچھ غریب لوگوں کی کشتیاں بھی وہاں پر موجود تھیں، غریبوں نے انہیں اپنی کشتی میں بٹھایا، ٹھیک ہے، اور پیسہ بھی نہیں لیا، یوں ہی فری میں اور مفت میں بٹھایا۔ جب وہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے سے کلاڑی کو نکالا، بیگ سے، تھیلے سے، اور نکال کر کے کشتی کا تختہ توڑنا آپ نے شروع کیا، اور توڑ کر کے تختہ نکال کر کے دریا میں پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اور ان کی جلال کی بات کروں تو پھر وقت کافی ہو جائے گا، اتنا یاد رکھیں بہت جلالی پیغمبر تھے۔ آپ نے فوراً کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، آپ نے فوراً اعتراض کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں پہلے آپ کو کہا تھا میں کچھ بھی کروں آپ کو سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں مجھے چھوڑ دیں، اب اس کے بعد نہیں پوچھوں گا۔ کنارہ آیا، وہ لوگ اتر گئے اور پھر چلتے رہے خشکی میں۔ ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسن و جمال کا پیکر تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو پٹک کر کے مار دیا، ختم کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوب جلال آ گیا۔ آپ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا،
موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، ایک صاف ستھری جان کو آپ نے مار دیا۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا میں کچھ بھی کروں آپ کو پوچھنے کا اختیار نہیں ہے، آپ نے پھر پوچھ لیا۔ کہا اب اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، اب اگر اس کے بعد پوچھا تو آپ الگ میں الگ، میں اپنا راستہ آپ اپنا راستہ۔ ٹھیک، چلتے رہے، گاؤں آیا۔ اس گاؤں میں آپ حضرات نے کھانا مانگا لیکن کسی نے آپ کو کھانا پانی نہیں دیا، کسی نے مہمان نوازی آپ کی نہ کی، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ اسی اثنا میں دیکھا حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار بہت پرانی ہے، بہت بوسیدہ ہے، اب گرے کہ تب گرے والا حال تھا، بلکہ گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے ہاتھ پھیر کر کے گرتی دیوار کو سہارا دے کر درست فرما دیا، آپ نے اس کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر جلال آ گیا، آپ نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہیں تو گھر والوں سے اجرت لے سکتے ہیں، چونکہ نہ انہوں نے ہمیں کھانا دیا ہے نہ پانی دیا ہے، آپ نے ان کی گرتی دیوار کو درست کر دیا ہے، چاہے تو اجرت لے لیں یا کھانا مانگ لیں۔ حضرت خضر نے فرمایا دیکھیے پھر آپ نے پوچھا، اب آپ اپنا راستہ ناپیں اور میں اپنا راستہ ناپتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے کام میں نے کیے نا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے نا، اور انبیاء کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے جو ان کا مولا ان سے کرواتا ہے۔ اور اس کی حکمت بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کام میں نے کیوں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں یہ کشتی والوں نے مفت میں ہمیں بٹھایا، غریب لوگ تھے، باوجود اس کے میں نے ان کے کشتی کے تختے کو توڑ کر پانی میں اس لیے ڈالا کہ سمندر کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو کشتی بے عیب ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اس کشتی پر ناجائز و قبضہ کر لیتا ہے اور عیب در کشتی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو میں نے چاہا کہ یہ غریبوں کی کشتی پر وہ ظالم بادشاہ ناجائز قبضہ نہ کر سکے، اس لیے ان کی خوبصورت کشتی کو میں نے عیبدار کر دیا۔ یہ اس کے اندر حکمت تھی تاکہ ان کا گھر چلتا رہے، روزی روٹی چلتی رہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم گاؤں میں پہنچے، ایک بچے کو جو میں نے قتل کیا ہے، خوبصورت بچہ تھا، بات دراصل یہ ہے کہ وہ پیدائشی کافر تھا اور کفر میں زندگی گزرتے اور اس کی موت بھی کفر میں ہوتی۔ حدیث پاک میں نبی نے فرمایا وہ بچہ پیدائشی کافر تھا، کفر میں رہتا، اگر حضرت خضر نہ مارتے تو وہ کفر میں زندگی گزارتا، کفر میں موت ہوتی، اور بہت ممکن ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی وہ کافر بنا دیتا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں وہ پیدائشی کافر تھا اور اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا، اور اس کے ماں باپ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کافر نہ بنا دے، اس لیے میں نے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار دیا۔ اب اگر اس کے ماں باپ صبر کریں، اور یقیناً صبر کریں گے، اللہ پاک ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا، وہ بیٹی نبی سے نکاح کرے گی اور اس سے انبیاء پیدا ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ماں باپ نے صبر کیا، اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، اور ان کی بیٹی نے نبی سے نکاح کیا اور ان سے انبیاء پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ صبر کی برکتیں ہیں، یہ صبر کی برکتیں ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ، صبر کی بڑی برکتیں ہیں، صبر کی بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ پھر یہ بات ہو گئی، اس کے اندر حکمت کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیوں میں نے اس بچے کا قتل کیا ہے۔ پھر آگے بڑھے تو ہم نے گرتی ہوئی دیوار کو کھانا اور پانی نہ دینے کے باوجود درست اس لیے کیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا۔ دیوار ابھی گر جاتی تو خزانہ نکل کے باہر آ جاتا، اور گاؤں کے لوگ بڑے ہوس کے پجاری ہیں اور سارے لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ رب نے چاہا کہ وہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اور بڑے ہونے کے بعد ان کی دولت انہیں مل جائے، اس لیے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر کے میں نے درست کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں مفسر نے ایک بڑی لطیف بات کہی ہے، وہ یہ ہے 2 یتیم بچوں کی کون سی ایسی نیکی تھی کہ اللہ پاک نے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے موسیٰ جیسے پیغمبر اور خضر جیسے پیغمبر اور نبی کو بھیج دیا۔ تو مفسرین حکمت سے پردہ ہٹاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں بچوں کی کوئی نیکی نہیں تھی، بلکہ ان کے 8ویں یا 10ویں پشت کا جو دادا تھا، والد تھا، وہ بڑا نیکوکار تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر نظر رحمت فرما دیا۔ اس سے یہاں بات یہ سمجھ میں آئی، ماں باپ اگر نیکوکار ہوں، دادا نیکوکار ہو، پر دادا نیکوکار ہو، تو ان کی نیکی اولاد اور در اولاد کو ملتی ہے، اس کی برکتیں ملتی ہے۔
تو ان کے 8ویں یا 10ویں پشت کا دادا نکوکار ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے 2 نبیوں کو بھیج کر کے ان یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا اور انبیاء کرام نے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے, یہ سارا واقعہ بھی اللہ پاک نے 15 اور 16 پارے میں بیان فرمایا. ایک 2-3 باتیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں لے کر کے چلیں. حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں, یہ واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت خضر اپنے مقام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لاتے ہیں. اس پورے خلاصہ واقعے کا یہ ہے, کبھی یہ بات اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, میں سب سے بڑا عالم ہوں. بلکہ قرآن میں رب فرماتا ہے ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے, ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. فرض کر لیں اس پورے مجلس میں ہمارے مرشد صاحب سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, ان سے بھی بڑا علم والا کوئی ہے, ان سے بھی بڑا علم والا کوئی ہے, ان سے بھی بڑا علم والا کوئی ہے, اور یہ انتہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. کائنات میں پھر حضور سے زیادہ جانکار اور علم والا کوئی نہیں ہے, اور پھر ان سے زیادہ جانکار اگر کوئی ہے جس کا علم غیر متناہی ہے, جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے, تو وہ رب العالمین ہے. ہر علم سے زیادہ جاننے والا, ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی علم والا ہے. یہ انتہا چلے گی کہاں تک, حضور تک, پھر حضور کے اوپر نہیں. اب حضور کے بعد سب سے بڑا علم والا جس کا علم غیر متناہی ہے, محدود نہیں ہے, لا محدود ہے, وہ رب العالمین کی ذات ہے. ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں. حضرت خضر کو خضر کیوں کہا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے اگر وہاں گھاس سوکھی ہوتی تو ان کے بیٹھنے کی برکت سے وہ گھاس ہری ہو جاتی تھی نا, اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے, خضر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات بزرگان دین نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کا نام, آپ کی کنیت اور آپ کے والد کا نام یاد رکھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا. اس سے موت نہیں آئے گی مگر ایمان پر, ایمان پر اسے موت آئے گی. بہت آسان ہے. کنیت حضرت خضر کی کیا ہے, ابو العباس. کیا ہے, ابو العباس. نام آپ کا کیا ہے, بلیا. والد کا نام کیا ہے, ملکان. کیا ہے, ملکان. کتنا آسان ہے. کنیت ابو العباس ہے, نام بلیا ہے, اور والد کا نام ملکان ہے. بزرگان دین نے فرمایا جو یہ 3 ناموں کو یاد کر لے, حضرت خضر کی کنیت کو, ان کے والد کے نام کو, اور ان کے نام کو, اللہ پاک ان کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت خاتمہ بالخیر کا ہونا ہے. سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی دولت ایمان پر موت آنا ہے. قرآن پاک میں جا بجا مقامات پر رب نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. اور انبیاء اپنی اولاد کو یہی تعلیم دیتے, بیٹا جب بھی مرنا تو ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں. موت آئے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے, چونکہ دنیا تو فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ایک بار اگر رب کعبہ کی قسم ایمان پر موت آ گئی تو پھر جنت ہی ہمارا مکان ہے. کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, اس کے گناہوں کی سزا پا کر ایک دن نہ ایک دن وہ جنت میں آئے گا. سب سے زیادہ بڑی دولت وہ ایمان پر مرنا ہے, ایمان پر خاتمہ ہونا ہے. تو بزرگان دین نے فرمایا یہ 3 نام اگر کوئی یاد کر لے, کنیت ہے ابو العباس, نام ہے بلیا, اور والد کا نام ہے ملکان, انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اور خاتمہ بالخیر ہونے کے اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کریں, انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. اذان کے بعد کی دعا پڑھیں, انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. اور اسی طریقے سے فرمایا بزرگان دین نے کہ سچوں کے صحبت اختیار کریں, اچھوں کی صحبت اختیار کریں, خاتمہ بالخیر ہوگا. اور اسی طریقے سے مسواک کریں, خاتمہ بالخیر ہوگا. اور بہت ساری چیزیں, نگاہوں کی حفاظت کریں, خاتمہ بالخیر ہوگا. چند ایسے اعمال ہیں جن پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے اللہ پاک ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے آپ کو حق کہنے سننے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے, اسے سمجھنے, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.